اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے کرم فرماؤں کو، مہربانوں کو ہمارا سلام۔ ناظرین، الیکشن کی آمد بڑا بھاگے پی ڈی ایم، اس کے اتحادی، اس کے ساتھی 13-14 جماعتیں، پھر ان کی نئی جماعتیں، پھر ان کے سارے جو مہربان ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن سب سے زیادہ کردار وہ ادا کر رہا تھا بھاگنے میں، اور انہوں نے اس قدر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح سے الیکشن نہ ہو سکے، اور انہوں نے جو اپنے لفافی رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے ایسی گفتگو کرواتے تھے کہ جی پاکستان کے لیے جناب الیکشن تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو معیشت ہے، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ کاروبار ہے، اور اصل مسئلہ ڈالر ہے، اور اصل مسئلہ آئی ایم ایف ہے، اور اصل مسئلہ فلاں ہے، اور اصل مسئلہ ڈھمکاں ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے تھے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان ایک آئینی ریاست ہے، یہاں پہ جب تک جمہوری حکومت نہیں ہوگی، آئین کے مطابق نہیں چلا جائے گا، کبھی بھی معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ کوشش ایوب خان نے کر کے دیکھ لی، ضیاء الحق نے کر کے دیکھ لی، مشرف نے کر کے دیکھ لی کہ انہوں نے معیشت کی درستگی کے لیے بہت کوشش کرنے کے لیے طویل 2-2 سالے انہوں نے لگائے، کوئی مر کے گیا اور کوئی گیا جا کے مرا، لیکن معیشت نہیں سنبھل سکی، ملک نہیں سنبھل سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جمہوری طریقے سے حاصل کیا گیا تھا، اس کی بقا بھی اسی انداز سے ہے جس انداز سے یہ بنا ہے۔ تو وہ جو بھی نیا کوئی فارمولہ کوئی لانا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے، اور سپریم کورٹ کا شکریہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمام ابہام دور کر دیے، اور 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اعلان کروا کے معاہدہ معاملات سارے لکھوا کر لیے، ورنہ لوگ بہت برے طریقے سے بھاگ رہے تھے۔ اب پی ڈی ایم کے لوگ سچ بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو وفاق میں بھی حصے دار تھے اور بلوچستان میں بھی حصے دار تھی، بلوچستان کے پارٹنر جناب محمود خان اچکزئی، انہوں نے اپنا گناہ، اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ جو بندہ اپنی غلطی تسلیم کرے وہ عظیم آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم عمران خان کی مخالفت میں، اس کی نفرت میں تمام حدیں عبور کر گئے۔ ہم آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، ہم آئے تھے معیشت درست کرنے کے لیے، ہم نے مہنگائی ختم کرنے کی بجائے اپنے مقدمات ختم کیے، اور مہنگائی بڑھتی گئی، اور عمران کی نفرت میں لوگوں پہ ہم نے مظالم کیے، لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ٹھونسا، لوگوں کو ہم نے ذہنی طور پہ ریاست سے دور کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے خلاف لوگوں کی بے پناہ نفرت ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی ایک سچے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ غلطی تو سب سے ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ شہباز نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں، مولانا پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ حکومت لے کے یہ غلطی کی تھی۔ لیکن اس سارے کے باوجود اب اگلا ڈرامہ بڑا دلچسپ ہے۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں نواز شریف کو کسی طور وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اور اگلا وزیر اعظم میرا پتری یعنی کہ بلاول ہوگا۔ دیکھیے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر صدر بن گیا تھا تو میرا بیٹا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے، لیکن ناظرین اور پیارے ووٹرز، یاد رکھیے گا یہ نوسر بازی ہے۔ یہ آپ کا آپ جو سیاسی آپ کا ایمان ہے نا، اس کو متزلزل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ عملاً یہ سارے کے سارے، چاہے وہ 13 جماعتی اتحاد ہو، چاہے وہ سندھ والی جماعت ہو، چاہے وہ نئی جو بنائی گئی ہیں جماعتیں 2-3 اور وہ ہوں، یا پھر ان کے جو سارے کاریگر ہیں، ان کا منتہی نظر ایک ہے، ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ کسی طریقے سے بھی پہلے تو الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی، اب پھر تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اسی لیے کہہ دیا ہے کہ ایسا تاثر دینا بھی منع ہے، ایسا تاثر جو دے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی پہ امرا کو بھی کہا، اور انہوں نے متعلقین کو بھی کہا کہ اگر جو ایسا کوئی تاثر دیتا ہے، صحافیوں کو بھی منع کیا کہ ایسا تاثر نہ دے کہ الیکشن نہیں ہوگا،
کہا گیا کہ الیکشن ہوگا اور 8 فروری 2024 کو ہی انشاءاللہ پورے پاکستان کا قومی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوگا۔ اب جو اس وقت جو شغل لگایا جا رہا ہے نا، اب کل میں نے بات کی تھی کہ سندھ میں نون لیگ وہ ظاہر ہے وہ سربراہی میں، اور پھر فضل الرحمان بھی ساتھ ہیں، پھر باقی ایم کیو ایم بھی ہے، اور وہ 4-6 جو جماعتیں ہیں وہ سارے ملا کے کہ جی جناب ہم جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف۔ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ اس لیے کہ سندھ میں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو گمراہ کیا جائے، بدراہ کیا جائے، اور اسے یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت پی ٹی آئی کی تو آنی کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب کو تو الیکشن نہیں لڑنے دینا ہے، تو اس لیے آپ ہماری طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، عمران خان الیکشن لڑا تھا، پھر بھی لڑے گا انشاءاللہ، پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان نے بننا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، بڑی خطرناک صورتحال ہے فلسطین میں، شہادتوں اور ہلاکتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور آج ایک جو عجیب و غریب قسم کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہندو نسل کا بندہ جو مودی والے نظریے اور سوچ کا آدمی ہے اور وہ ہندوتوا والا بندہ ہے، وہ وزیر اعظم جہاز بھر کے اسرائیل لے کے گیا اسلحے کا۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر، پوری دنیا میں ایسا واقعہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنا جہاز اسلحہ کا بھر کے لے کے جائے کسی دوسرے ملک میں۔ کس کے مقابلے میں؟ مظلوموں کے مقابلے میں، جو بیچارے محاصرے میں۔ اور معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو فلسطین کے 2 حصوں میں غزہ کو تقسیم کر دیا انہوں نے۔ غزہ کتنی جگہ ہے، پنڈی اسلام آباد جتنی جگہ ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں سے رکاوٹ ڈال دیا ہے، نہ کوئی کھانا جا رہا ہے، نہ پانی جا رہا ہے، نہ تیل پٹرول جا رہا ہے، نہ کوئی اور صورتحال جا رہی ہے۔ اور درجنوں بیکریاں وہاں پہ جو روٹی ملتی ہے، وہ سمولی کہیں، خبز کہیں، پتہ نہیں جو ان عربوں کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے بیکریوں میں بن کے آتے ہیں، گھر میں روٹی پکنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ غزہ میں جو واحد مل تھی وہ بھی انہوں نے جو اس کا تھا سسٹم تھا، سولر سسٹم، اس کو آج بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ اور 11-12 جو بیکریاں جہاں بھی یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی بنتی تھی، جو لوگ وہاں گھروں میں ہماری طرح چپاتی پھلکا یا پراٹھا نہیں پکتا، وہ خبز اور سمولی اور متاری مختلف نام ہوتے ہیں اور مختلف ڈیزائن اس کے ہوتے ہیں، وہی روٹیاں عرب لوگ تمام عرب ممالک میں کھاتے ہیں۔ تو وہ بیکریاں بھی تباہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو بیکریاں اس وقت چل رہی ہیں ان پہ، بیکری سے مراد تندور کو وہاں بیکری کہتے ہیں، تو وہ بیچارے سارا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں، کئی 100 لوگوں کی لائن ہوتی ہے اور روٹی لینے کے لیے، اور لوگ مجبور اور بیچارے اس وقت تنگ ہوئے پڑے۔ ناظرین، عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا جناب پوپ فرانسس ویٹیکن سے انہوں نے اللہ کا واسطہ ڈالا ہے کہ یہ جنگ بند کرو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا ضابطہ، ہمارا قانون، ہمارا اخلاق اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک نسل کشی کے لیے جو مظلوم لوگ ہیں ان پہ اس طرح سے، اس انداز سے چڑھائی کی جائے۔ اور آج پھر جنوبی افریقہ نے بھی اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے، اور اس سے پہلے اردن، ترکی، بولیویا اور بہت سارے ممالک جو ہیں اپنے سفیر واپس بلا چکے ہیں یا سفارت خانے بند کر چکے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ وقتی طور پہ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ ناظرین، جو صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے، کل جس طرح سے بات ہوئی تھی کہ ایک وزیر نے یہ دھمکی دی کہ ہم ایٹمی بم گرائیں گے، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ برطانوی وزیر اعظم جو اسلحہ بھر کے لے کے گیا اس جہاز میں، وہ کیا اسلحہ تھا؟ اس میں ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اسرائیل خود بھی اس کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہے، ایٹم بم سمیت سب کچھ موجود ہے، پھر امریکہ کے پاس سارا کچھ موجود ہے، وہ ان کا ایک ہی ہے۔ ایشیا پہ وہ تیسری دفعہ ایٹم بم گرانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور صرف ایشیا نہیں، پوری دنیا کو یہ خطرہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ فلسطین بہت ساروں کی ریڈ لائن ہے، تمام اسلامی ممالک کی ریڈ لائن ہے۔ اسلامی ممالک کے علاوہ روس ہو، بے شمار اور ممالک ہوں جن کے معاملات خراب ہیں امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ،
اور بھارت کے ساتھ بھی، وہ تو ان تینوں چونکہ ایک ہیں، وہ بھی اس فلسطین کی بھی ریڈ لائن ہے۔ اگر یہ ریڈ لائن اللہ نہ کرے کراس کرنے کی کوشش کی گئی تو فلسطینیوں کے ساتھ تو جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے۔ اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا اور دنیا میں واحد یہودیوں کی مملکت، یہودیوں سمیت اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ رب کا نام ہمیشہ باقی رہنا ہے، رب کا نظام باقی رہنا ہے۔ فلسطینیوں نے، حماس نے اور غزہ کے لوگوں نے اس طرح کی داستانیں رقم کی ہیں کہ آج مہینے سے اوپر ہو چلا ہے، 31واں دن ہے غالباً آج ان کی لڑائی کو، کہ اس خوبصورتی سے، اس تگڑے انداز سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ نہتے لوگ، وہ بے سر و سامانی کے عالم والے لوگ جن کے ایک بڑی تعداد شہید ہو چکی اور اس سے بڑی تعداد زخمی ہو چکی، تمام اسپتال تباہ ہو چکے، تمام طرح کے ذرائع جو ہیں وہ سہولیات والے سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور اللہ کی مدد انہیں پہنچ رہی ہے مختلف انداز سے۔ اللہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، امتحان تو ہیں اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ سحر پیدا کرنے کے لیے بہت سے ستاروں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک ایک فلسطینی، ایک ایک غزہ والا جو شہادت دے رہا ہے وہ ستارہ ہے، اور انشاءاللہ ان کی ستاروں کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی بلکہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور امت مسلمہ انشاءاللہ مزید تگڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔